ہمارے اسلامک آواز چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ میں بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ اس کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم اعظم درجۃ عند اللہ وأولئك هم الفائزون صدق الله العظيم وبلغنا على رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ حضرات، آئیے کچھ عرض و معروف سے پہلے گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا و مولا حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں جھوم جھوم کر نذران عقیدت پیش کرے تو یہ دعا سے بلند اللهم صل على سيدنا صفينا محمد وعلى آله وسلم السلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم۔ حسن یوسف پہ کتی مصر میں انگشت زبا، حسن یوسف پہ کتی مصر میں انگشت زبا، یا رسول اللہ سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ برطان عرب۔ مسجد میں بیت اللہ کے دیواروں کے سائے میں، مسجد میں بیت اللہ کے دیواروں کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں۔ حضرات محترم، ابھی میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اللہ رب کائنات ارشاد فرماتا ہے الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم اعظم درجۃ عند اللہ وأولئک هم الفائزون۔ وہ لوگ جو ایمان لائے اور ہجرت کی اور اپنے مال و جان سے اللہ کی راہ میں بڑھے، اللہ کے یہاں ان کا درجہ بڑھا ہے اور وہی مراد کو پہنچے۔ اس آیت کریمہ سے ثابت ہو گیا کہ وہی لوگ کامیاب ہیں، وہی لوگ مراد کو پہنچے جو ایمان لا کر اللہ کی راہ میں جہاد کیے۔ حضرات، جہاد کیا ہے؟ جہاد اپنے دامن میں بہت سے مفہوم کو چھپا رکھا ہے۔ جہاد کا مفہوم وسیع سے وسیع تر ہے۔ اپنی جان کو اللہ کی راہ میں قربان کر دینے کا نام جہاد ہے۔ موت کو گلے لگانے کا نام جہاد ہے۔ اپنی اولاد کی جان کو اللہ کی راہ میں قربان کر دینے کا نام جہاد ہے۔ ہزاروں زخم کھانے کے باوجود زبان پر شکایت نہ لانے کا نام جہاد ہے۔ اپنے نفس کی ہر خواہشات کو کچل دینے کا نام جہاد ہے۔ جو اپنی پیاری جان کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیتے ہیں وہ شہید کہلاتے ہیں، اور شہید کا درجہ بہت بلند ہوتا ہے اور ہونا بھی چاہیے، کیونکہ یہ نعمت دولت سے نہیں حاصل کی جا سکتی، یہ نعمت ہیرے جواہرات سے نہیں حاصل کیے جا سکتے، یہ نعمت سونے چاندی سے نہیں حاصل کیے جا سکتے، بلکہ یہ نعمت اپنی جان دے کر حاصل کی جاتی ہے۔ جو چیز جان دے کر حاصل کی جائے یقیناً وہ چیز قیمتی ہونا چاہیے۔
حضرات، آپ تاریخ کا مطالعہ کریں تو معلوم ہوگا کہ مجاہدین اسلام بڑی مصیبتیں اٹھا کر اسلام کو بچایا ہے. تپتے ہوئے ریت پر ننگے پاؤں سے اپنی منزل تک پہنچے ہیں. کبھی اپنی تکلیف کو نظروں کے سامنے نہیں رکھا، صرف اللہ کی ذات پر بھروسہ کر کے اپنا قدم آگے بڑھایا ہے. مجاہدین اسلام نے کبھی اسلام پر آنچ نہیں آنے دیے. خود تکلیفیں اٹھائی ہیں لیکن اسلام پر کبھی آنچ نہیں آنے دیے. حضرات، کیا ہم نے بھی کبھی اسلام کے لیے کوئی تکلیفیں اٹھائی ہے؟ کیا ہم نے بھی کبھی اسلام کے لیے کوئی فکر کی ہے؟ اگر آج کوئی مولوی ان شہیدوں کی، ان شہداء کی قربانیوں کا ذکر کر دے، ان کے فضائل کا ذکر کر دے، ان کے مراتب کا ذکر کر دے، تو کچھ لوگوں کے پیٹ میں جلن ہونے لگتا ہے، کچھ لوگوں کے پیٹ میں درد ہونے لگتا ہے. اور ہمارے بھولے بھالے مسلمان ان کے ظاہری روزہ اور نماز کو دیکھ کر انہی کی طرفداری کرتے ہیں. اے لوگوں، نماز فرض ہے، یہ سبھی جانتے ہیں، لیکن اللہ کی بارگاہ میں کون سی نماز قبول ہے؟ اسلام کی بنیاد کیا ہے؟ اسلام کی جڑ کیا ہے؟ اسلام کی جڑ ایمان ہے. بغیر ایمان کے تم لاکھ سجدے کر لو تو پروردگار کی بارگاہ میں قبول نہیں ہو سکتے. ابلیس سے زیادہ تم سجدے نہیں کر سکتے. اس نے نہ جانے کتنے سجدے کیے، لیکن ایک فرمانی نہ کرنے سے، ایک فرمان کو نہ ماننے سے ساری نمازیں اس کے منہ پر مار دی گئی. آج تم ان بے ایمانوں کی طرفداری کرتے ہو، ان کے نقش قدم پر چلتے ہو. اگر تمہیں کسی کا طریقہ اپنانا ہے تو غوث اعظم کا طریقہ اپنا ہو. اگر کسی کا طریقہ اپنانا ہے تو غریب نواز کا طریقہ اپنا ہو. اگر کسی کا طریقہ اپنانا ہے تو سید الشہداء حضرت امام حسین کا طریقہ اپنا ہو. اگر کسی کا طریقہ اپنانا ہے تو اعلیٰ حضرت کا طریقہ اپنا ہو. اگر کسی کا طریقہ اپنانا ہے تو مفتی اعظم ہند کا طریقہ اپنا ہو. اگر کسی کا طریقہ اپنانا ہے تو تاج الشریعہ کا طریقہ اپنا ہو. اگر تمہیں طریقہ اپنانا ہی ہے تو حضرت عمر فاروق اعظم کا طریقہ اپنا ہو، حضرت صدیق اکبر کا طریقہ اپنا ہو. اگر طریقہ اپنانا ہے تو عثمان غنی کا طریقہ اپنا ہو. اگر طریقہ اپنانا ہے تو مولا علی کا طریقہ اپنا ہو. اگر طریقہ اپنانا ہے تو امام حسن کا طریقہ اپنا ہو. اگر طریقہ اپنانا ہی ہے تو سید الشہداء حضرت امام حسین کا طریقہ اپنا ہو. اگر تم ان کے نقش قدم پر چلتے رہو گے تو دنیا میں بھی کامیاب رہو گے اور آخرت میں بھی کامیاب رہو گے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد. اللہ اکبر، یا رسول اللہ. کیا بات ہے، سبحان اللہ. حضرات محترم، اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ شہداء کرام نے کیسے جنگیں لڑی، کیسے جہاد کیا، اور وہ کیوں ہر میدان میں کامیاب نظر آتے تھے. تھوڑے بھی ہو کر ہر میدان میں کیوں کامیاب نظر آتے تھے؟ ان کو اپنی طاقت پر ناز نہیں ہوتا تھا، بلکہ انہیں اللہ کی ذات پر بھروسہ ہوتا تھا. ان کا ہر قدم شریعت مصطفیٰ کے مطابق ہوتا تھا. اللہ کی مدد ان کے ساتھ آیا کرتی تھی اور وہ ہر میدان میں کامیاب نظر آتے تھے. حضرت طارق ابن زیاد ایک بہادر مجاہد اسلام ہے. ایک مرتبہ تھوڑی سی لشکر کو لے کر باطلوں کو کچلنے کے لیے ایک دریا پار کرتے ہیں، اور جب دریا پار کر لیا تو تمام مجاہدین اسلام کو مخاطب کر کے خطبہ دیا کہ اے لوگوں، ہماری جان و مال اللہ کے لیے ہے. ہمیں نہ اپنی جان پیاری ہے نہ مال پیارا ہے، بلکہ سب سے زیادہ مذہب اسلام پیارا ہے. تم میں سے جو واپس جانا چاہے جا سکتا ہے، کیونکہ ابھی بھی کشتیاں موجود ہیں. دوران جنگ شروع ہونے سے پہلے میں ساری کشتیاں جلا دوں گا تاکہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ بھاگنے کے لیے کشتیاں موجود ہیں. جب کشتیاں جلا دی جائیں گی تو تمہارے پاس دو ہی راستے رہ جائیں گے، یا تو باقی لوگوں کو کچل دو یا پیچھے دریا میں ڈوب مرو. اتنا سننے کے بعد سبوں نے کہا
کہا کہ حضور آپ کشتیاں جلا دیجئے، ہم مارنے اور مرنے کے لیے تیار ہیں۔ تاریخ گواہ ہے کہ حضرت طارق بن زیاد نے ساری کشتیاں جلا دی اور بہادری سے لڑ کے باطلوں کو کچل دیا اور پرچم اسلام کو بلند کر دیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب مسلمانوں کو جہاد کے لیے پکارتے تھے تو ہر کوئی رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو جایا کرتے تھے، بچے ہو یا جوان، بوڑھے ہو یا کمزور، ہر کوئی رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں حاضر ہو جاتے تھے۔ ایک مرتبہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو جہاد کے لیے پکارا، ہر کوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پکارنے کی آواز حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ بھی سنتے ہیں۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ کی شادی ابھی نئی ہوئی تھی، آپ کو نہانے کی ضرورت تھی، لیکن آپ نے دیر کرنا مناسب نہ سمجھا۔ دل میں خیال آیا کہ دیر کرنے میں کہیں گنہگار نہ ہو جاؤ، لہٰذا آپ اسی حالت میں میدان میں لڑائی کے لیے حاضر ہو گئے اور باطلوں کو گاجل مولی کی طرح کاٹتے رہے۔ آخرکار آپ نے جامع شہادت نوش فرما لیا۔ لڑائی ختم ہونے کے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ شہیدوں کو اٹھا لاؤ۔ جب صحابہ کرام نے شہیدوں کی لاش کو اکٹھا کیا تو حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ کی لاش غائب تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد دیکھتے ہیں کہ آسمان سے فرشتے حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ کی لاش کو نہلا کر اور کفن پہنا کر زمین کی طرف لا رہے ہیں۔ اسی وقت سے آپ کا نام غسیل الملائکہ لقب پڑ گیا۔ حضرات دیکھ لیا شہیدوں کا مرتبہ کہ اگر نہانے کی ضرورت تھی تو فرشتوں نے ادب و احترام کے ساتھ غسل دیا اور قیامت تک کے لیے غسیل الملائکہ لقب پڑ گیا۔ حضرات میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا احسن الجہاد کلمۃ حق عند السلطان الجابر، یعنی کسی ظالم بادشاہ کے سامنے حق بات کہہ دینا بہترین جہاد ہے۔ اور علماء حق مجاہدانہ شجاعت کے ساتھ ظالم بادشاہوں کے سامنے حق بات کہے ہیں، اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر حق کو ظاہر کیے ہیں، تلواروں کی دھار پر اپنی گردن کو رکھ کر حق کے پرچم کو بلند کیا ہے، ظالم بادشاہوں کے تخت و تاج کو ٹھوکر مار کر حق بات کو ظاہر کیا ہے۔ علامہ یعقوب بن اسحاق ایک بہت ہی جلیل قدر عالم دین اور حق گو تھے۔ بغداد کے ظالم و جابر بادشاہ متوکل باللہ کے دونوں فرزندوں کے استاذ تھے۔ دربار شاہی میں آپ کی کافی عزت تھی، لوگ ادب و احترام کے ساتھ پیش آتے تھے۔ ایک دن آپ دربار شاہی میں تشریف فرما تھے۔ بادشاہ متوکل باللہ نے سوال کیا کہ اے علامہ یعقوب بن اسحاق، یہ بتاؤ کہ تمہارے نزدیک میرے دونوں فرزند زیادہ محبوب ہیں یا امام حسن اور امام حسین؟ اتنا سننے کے بعد علامہ یعقوب بن اسحاق کے اسلامی خون میں زلزلہ آ گیا اور غضبناک لہجے میں کہا کہ اے متوکل باللہ، خدا کی قسم میرے نزدیک امام حسن اور امام حسین تو دور کی بات ہے، ان کا ادنا غلام تیرے دونوں فرزندوں سے میرے نزدیک لاکھ درجے بہتر اور محبوب ہے۔ اتنا سننے کے بعد ظالم بادشاہ نے جلادوں کو حکم دیا کہ علامہ یعقوب بن اسحاق کی زبان کھینچ لی جائے۔ علامہ یعقوب بن اسحاق کی زبان کھینچ لی گئی اور وہ شہید ہو گئے۔ لیکن اے مسلمانوں، علامہ یعقوب بن اسحاق شہید تو ہو گئے لیکن حق بات کہہ کر ہی رہے۔ اسی لیے کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ مرد حق باطل کے آگے مات کھا سکتا نہیں، سر کٹا سکتا ہے لیکن سر جھکا سکتا نہیں۔ حضرات آپ تاریخ کا مطالعہ کرتے جائیے تو معلوم ہوگا کہ مجاہدین اسلام اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر حق کے پرچم کو بلند کیے ہیں۔ تیمور لنگ بادشاہ کا نام آپ نے سنا ہوگا، کہ بہت ہی ظالم و جابر بادشاہ تھا۔ جب کسی شہر کو فتح کر لیتا تو وہاں کے علماء کو بنا کر ان سے غلط قسم کے سوالات کرتا اور ان کے جوابوں کو بہانہ بنا کر انہیں شہید کر دیتا۔ تیمور لنگ بادشاہ نے حلب شہر کو فتح کیا تو شہر میں قتل عام کرایا،
हजारों मुसलमानों का खून बहाया, बहुत सी औरतें बेवा हो गई, ना जाने कितने बच्चों के सरों से बाप का साया उठ गया। उसके बाद तैमूर लंग बादशाह ने तमाम उलमा को अपने दरबार में बुलाकर सवाल किया कि ऐ लोगों, ये बताओ कि कल की जंग में हमारे और तुम्हारे बहुत से लोग शहीद कत्ल हुए हैं, उनमें शहीद कौन है? इतना सुनने के बाद तमाम लोग खामोश हो गए, तमाम लोग हैरान रह गए। लेकिन अल्लामा इब्ने शिबना जवाब देने के लिए खड़े हो गए और फरमाया, सुनो, एक राबी रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह में आया और अर्ज करने लगा, या रसूल अल्लाह, एक शख्स माले गनीमत की लालच में जंग करता है, एक शख्स अपनी बहादुरी के लिए जंग करता है और एक शख्स हक बात के लिए राह खुदा में लड़ता है। या रसूल अल्लाह, उनमें शहीद कौन है? तो आक़ाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो हक बात के लिए लड़कर अल्लाह की राह में कत्ल हो वही शहीद है। इस हदीस के मुताबिक कल की जंग में जो हक बात के लिए कत्ल हुए हैं वही शहीद है। इस हदीस को सुनकर तैमूर लंग बादशाह हैरान रह गया और बेसाख्ता उसकी जुबान से निकल गया कि बिल्कुल सच है। इतना सुनने के बाद तमाम दरबारी हैरान रह गए कि अल्लामा इब्ने शिबना हक बात कहने में किसी से नहीं डरते, बल्कि हक बात कह देते हैं। वो इस्लाम की अजमत और हक बात के लिए अपनी जान की बाजी लगा देते हैं। हज़रात, आप तारीख़ करबला का मुताला कीजिए तो मालूम हो जाएगा कि इमाम हुसैन ने किसके सामने हक बात कही, इमाम हुसैन ने किसके साथ जिहाद किया। इमाम हुसैन ने हक बात के लिए अपनी जान की कुर्बानी पेश कर दी। इमाम हुसैन ने हक बात के लिए नन्हे मासूम बच्चों की कुर्बानी पेश कर दी। इमाम हुसैन ने हक बात के लिए जवान बेटों की कुर्बानी पेश कर दी। इमाम हुसैन ने हक बात के लिए अपने भाइयों की कुर्बानी मौला की बारगाह में पेश कर दी। इमाम हुसैन ने हक बात के लिए अपने भांजों भतीजों की कुर्बानी पेश कर दी। इमाम हुसैन ने हक बात के लिए दोस्तों अहबाब की कुर्बानी पेश कर दी। आज कुछ लोग कहते हैं कि हक पर यजीद है, हुसैन हक पर नहीं। इमाम हुसैन तख्त व ताज की लालच में करबला गए थे। वो नादानो, अगर इमाम हुसैन को तख्त व ताज की लालच होती तो करबला जाने की जरूरत नहीं थी। यजीद तो यही चाहता था कि हुसैन हमसे हाथ मिला ले, दौलत आपके कदमों में डाल दी जाती। अगर इमाम हुसैन यजीद के हाथों पर बैअत कर लेते तो दौलत आपके कदमों में होती, ना जाने कितने लश्करों सिपाह आपके कब्जे में होते। और यजीद की तरफ से ये भी नहीं कहा जा रहा था कि तुम अपने नाना जान का कलमा पढ़ना छोड़ दो, ये भी नहीं कहा जा रहा था कि नमाज पढ़ना छोड़ दो। इमाम हुसैन से ये मुतालबा नहीं किया जा रहा था कि तुम तिलावत कुरान छोड़ दो। इमाम हुसैन से ये मुतालबा नहीं किया जा रहा था कि अपने नाना जान के मुक़द्दस शहर को छोड़ दो। इमाम हुसैन से ये मुतालबा नहीं किया जा रहा था कि अपने नाना जान के रोज़े अनवर पर हाजिरी देना छोड़ दो, बल्कि इमाम हुसैन से सिर्फ और सिर्फ यही मुतालबा किया जा रहा था, यही कहा जा रहा था कि तुम यजीद के हाथ पर बैअत हो जाओ, यजीद जालिम के हाथ पर बैअत हो जाओ और तमाम लोगों को उस जालिम के हाथ पर बैअत हो जाने दो। इमाम हुसैन हक बात कहने से कैसे चुप रह सकते थे? इमाम हुसैन को मालूम था कि यजीद के हाथ पर बैअत हो जाना हक को छिपाना है, इसीलिए इमाम हुसैन ने अपनी जान की कुर्बानी देकर हक के परचम को बुलंद किया। यही वजह है कि आज दुनिया इमाम हुसैन को याद करती है और इंशाअल्लाह क़यामत तक याद करती रहेगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हज़रात, आप भी हक बात कहने में किसी से न डरें। अगर वक्त आ जाए तो हक बात कह दिया करें, क्योंकि मेरे आका की हदीस पाक है कि किसी जालिम बादशाह के सामने हक बात कहना सबसे बेहतरीन जिहाद है। लिहाजा आप इस हदीस पर अमल करते रहें। मर्द हक बातिल के आगे माप खा सकता नहीं, सर कटा सकता है लेकिन सर झुका सकता नहीं। मौला हम सभी को हक बोलने और हक सुनने की तौफीक अता फरमाए।